اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ بقرہ کی 39 آیات تک پڑھی تھی۔ اگلی آیت ہم پڑھیں گے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ تھوڑی سی بات ہمارے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے بات سمجھ میں آتی جائے گی۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی یہ ہے اللہ کا بندہ۔ عبدالرحمن کلانی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے 4000 پیغمبر بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد جتنے پیغمبر بھی آئے وہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، کسی اور خاندان میں نبوت نہیں آئی۔ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت دی، بڑا شرف اور مقام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر غلبہ پا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آزادی کے لیے فرعون کے ساتھ دعوت توحید بھی پیش کی اور جدوجہد بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ بنی اسرائیل ہی وہ قوم تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من اور سلوہ اتارا تھا، یعنی پکا پکایا کھانا۔ یہ تب اترا تھا جب یہ فرعون کے پاس سے نکلے، اپنی بستیوں کو انہوں نے چھوڑا اور پانی سے کراس کر گئے۔ جب گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، ایک شہر سے مصر چھوڑ کر جب یہ چلے گئے، دوسرے مقام پر پہنچ گئے، اپنا گھر ہے، نہ رہائش ہے، اللہ نے ان پر من اور سلوہ اتارا۔ انہوں نے خود اس کا انکار کیا تھا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو کہ ہم ایک کھانا کھا کر ہم اکتا گئے ہیں، ہمارے لیے طرح طرح کے کھانے دو۔ ہماری بھی ایسی حالت ہے نا، ایک دن اگر کھانے میں ایک سالن مل جائے اور دوسرے دن بھی وہی سالن ہو تو ہم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم آج کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے خلا کا انکار کیا، ہم تو 2 دن کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس قوم نے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ کھایا۔ اللہ نے انہیں بڑی فضیلت دی تھی، لیکن پھر ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، پھر ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، وہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی ایک وجہ تھی، انہوں نے اللہ کی کتاب سے اعراض کیا۔ جو اللہ کی کتاب تھی نا، ان کے پاس تورات تھی، پھر انجیل بھی انہیں ملی، انہوں نے اس کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس کتاب سے اعراض کیا۔ ہمارے پاس تو قرآن اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے ہاتھ سے بدل دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بھی بنایا، خنزیر بھی بنایا، ان پر لعنت بھی کی گئی، ان پر غضب بھی اللہ کا نازل ہوا، کفر کے زمرے میں دائرے میں بھی وہ داخل ہوئے۔ لیکن اتنے فضائل ملنے کے بعد وہ ان ساری چیزوں سے محروم ہو گئے۔
ہم بھی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. یہ ہم سب سمجھتے ہیں. ہم جبھی تو گناہ کرتے رہتے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہو ہم جنت میں جائیں گے. ہمارے بہترین امت ہو، لیکن بہترین امت اس وقت تک ہے جب تک ہمارا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے یا اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اگر ہم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، تعلق کو توڑ لیا، پھر ہم بہترین امت نہیں رہیں گے. ثم رددناہم اسفل سافلین، پھر انسان انتہائی گھٹیا پیرائی میں گر جاتا ہے. بل ہم اضل، پھر وہ چپائیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہوتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر وہ چپائیوں سے بھی زیادہ گمراہ ہوتا ہے. تو گزشتہ قوموں کے واقعات بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تنبیہ یاد ہے. مثلا ایک شخص سے آپ اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس نے کھمبے کو ہاتھ لگایا، اسے کرنٹ لگا وہ مر گیا. اب کوئی ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ احتیاط کریں گے. اب جس کھمبے میں کرنٹ نہیں بھی ہوگا نا، اب اسے بھی ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ آپ نے ایک چیز دیکھ لی، آپ کے دل میں ڈر بیٹھ گیا. کھمبے میں کرنٹ تھا اور کرنٹ کی وجہ سے وہ مر گیا. تو ان آیات میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بڑی عزت والی قوم تھی، لیکن جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ نے اس قوم کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا. تم بھی سنبھل کر چلنا. ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے، ہمارے لیے جھنجھوڑنا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بِعَہْدِی، میرا عہد، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ بات باور کروا رہا ہے کہ میری نعمتیں یاد کرو. اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان نعمتوں کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میرے عہد کو پورا کرو اور میں اپنے عہد کو پورا کروں. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر بھیجے گا، اس پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا، اس پیغمبر کو ماننا ہوگا. یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان کی، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئے کہ انہیں ماننا ہوگا. لیکن جب پیغمبر آ گئے تو بنی اسرائیل نے اس کا سب سے پہلے انکار کیا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، انکار کرنے والے نہ بنو. اب بنی اسرائیل نے کیوں انکار کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے انکار اس وجہ سے کیا تھا کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے. انہیں یہ تو پتہ تھا کہ پیغمبر آئیں گے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیج دیے، تو انہوں نے پھر اس پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا. پہچان لیا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں نشانیوں سے، علامتوں سے، لیکن انکار کر دیا صرف ضد کی وجہ سے. بسا اوقات انسان ضد کی وجہ سے حق سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر ضد نہ ہوتی. اگر اللہ کا خوف ہوگا پھر ضد نہیں ہوگی. ضد تبھی ہوتی جب اللہ کا ڈر نہ ہو. وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقا لما، جبکہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کتاب کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا، اور نہ بنو تم، اولا، پہلے، کافرین، کفر کرنے والے، بہی، ساتھ اس کے، ولا تشتروا، اور نہ تم بیچو،
بی آیاتی میری آیتوں کو ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھے سے تم ڈرو. اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے. قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب تورات کی بھی اور انجیل کی بھی تصدیق کر رہا ہے. اور فرمائے کہ اس کا انکار کرنے والے پہلے کافر نہ بنو. اس کا انکار کر کر کافر نہ بنو اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو. مطلب کیا زیادہ قیمت میں اللہ کی آیتیں بیچی جا سکتی ہیں؟ نہیں. آپ ساری دنیا کے مقابلے میں بھی بیچیں گے نا تو ساری دنیا تھوڑی ہے. دنیا تو تھوڑی ہے. اس آیت کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ بعض لوگوں نے ایک عجیب بات کھڑی کی ہے. ایک گمراہ فرقے ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ زیادہ ہی گمراہ فرقوں کا وجود ہے. انہوں نے کہا کہ جو امام نماز پڑھانے کا معاوضہ لیتا ہے، اجرت لیتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پوچھا کیوں نہیں ہوتی نماز؟ کہا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کا معاوضہ نہ لو. اور وہ معاوضہ لے رہا ہے، اس وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اچھا اگر بات اتنی ہی ہے تو جو وقت کا حاکم ہے امیر المومنین، وہ اگر تنخواہ لے تو وہ کس بات کی تنخواہ لے گا؟ وہ بھی تو اللہ کی آیتوں کو نافذ کیا جا رہا ہے نا. وہ بھی تو امیر ہے، حکمران ہے. یہ ایک ان کا اپنا فلسفہ ہے، اس کو زبردستی یہاں مسلط کیا گیا ہے. جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس کی تم اجرت لو اس کے سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے. پھر اس آیت کا کیا مطلب کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا؟ یہ آیت آگے آئے گی، اسی بارے میں انشاءاللہ آگے آئے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے. اصل میں قرآن مجید کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. دیگر کتابوں کی حفاظت اللہ نے نہیں کی، ان کتابوں میں تبدیلی ہو گئی. اب یہودیوں کے پاس کوئی شخص کوئی فتویٰ لینے جاتا تھا نا، تو وہ اسی ٹائم تورات میں تبدیلی کر لیتے تھے. اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے، اپنی مرضی کا مسئلہ بنا لیتے تھے اور آنے والے سائل کو اس مسئلے کا جواب اسی طرح دے دیتے تھے. اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس سے آئے. لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. اپنے پاس سے کتاب لکھ کر کہتے تھے اللہ کے پاس سے آئی ہے، هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے معاوضہ لے لیں، پیسہ لے لیں. یعنی غلط مسئلے بتا کر لوگوں سے مال لیتے تھے. غلط مسئلے بتا کر، غلط رہنمائی کر کر لوگوں سے مال لیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کا معاوضہ نہ لو. میری آیتوں کے بدلے اپنے پاس سے آیتیں بنا کر، اپنے پاس سے مسئلے بنا کر اس کا معاوضہ لیتے ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ نہ کرو. اگلی آیت میں وضاحت خود ہوگی. فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ خلط ملط کرو. تلبسوا، ملاؤ، حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. وہ حق کو باطل سے ملا دیتے تھے، خلط ملط کر دیتے تھے. حق کیا تھا؟ جو اللہ کے پاس سے آیا تھا. باطل کیا تھا؟ جو انہوں نے خود بنایا تھا. میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے تھے. حق مسئلہ پتہ ہوتا تھا لیکن چھپا جاتے تھے. کیوں چھپاتے تھے؟ کہ کہیں اسلام غالب نہ آ جائے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو. آج بھی کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں. پتہ کیسا کرتے ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام نے پیشگوئی کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت یہود و نصارہ کی پوری پیروی کرے گی. جیسے ایک چپل دوسری چپل کے برابر ہوتی ہے. کبھی چپل کا جوڑا خریدا آپ نے؟ اگر ڈیزائن میں فرق ہو تو آپ لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. ایک جیسا ڈیزائن ہوتا ہے دونوں جوتیوں کا. فرمایا اسی طرح میری امت بنی اسرائیل کی یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی.
حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا جو یہ کام کرے گا، اتنا یہ امت اس امت کی پیروی کرے گی۔ اب بنی اسرائیل حق کو چھپاتے تھے اور اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے، آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کو چھپاتے ہیں۔ اب وہ کیسے چھپاتے ہیں؟ بدل تو سکتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ وہ کہتے ہیں آپ ترجمہ نہیں پڑھیں آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ ترجمہ نہیں پڑھیں آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں کافر، یہودی، عیسائی، سکھ وہ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ وہ اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، کوئی سکھ مسلمان ہوتا ہے، کوئی یہودی یا عیسائی مسلمان ہوتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس نے قرآن پڑھا تھا تو اس نے اسلام کی طرف اس کا ذہن مائل ہوا، مسلمان ہو۔ اور ہم مسلمان ہیں، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، اگر ہم پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو گئے۔ جس کافر نے پڑھا اس نے ہدایت پا لی۔ آج بھی یہی کام کرتے ہیں کہ حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کرو۔ وہ جانتے بوجھتے بعض علماء حق کو چھپاتے ہیں۔ آگے فرمائے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ کی ذات کی طرف دیکھنا ہوگا، آپ کے فرامین کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم حدیث کو نہ مانیں، ایک فرقہ ایسا بھی جو حدیث نہیں مانتا، اگر ہم حدیث نہ مانیں تو اس آیت میں تو حکم ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، یعنی ہر نماز کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرے۔ قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی جب بھی نماز پڑھو جب زکوٰۃ دو۔ کیا دن میں 5 بار زکوٰۃ دو؟ نہیں، ہمیں حدیث بتاتی کہ نماز دن میں 5 بار پڑھنی ہے اور زکوٰۃ سال میں 1 بار دینی ہے۔ حدیث نے وضاحت کر دی کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ صرف رکوع کریں، سجدہ اپنا اپنا کریں، قیام اپنا اپنا کریں، صرف رکوع کرنے والوں کے ساتھ کریں؟ نہیں، پوری نماز باجماعت ہم پڑھیں۔ باجماعت نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ باجماعت نماز کی فضیلت اکیلے سے بڑھ کر ہے۔ اسی وجہ سے مسجد میں جماعت رکھی گئی ہے کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں اور ایک دوسرے کی خبر گیری ہوتی ہے۔ اگر یہ عبادت نماز باجماعت نہ ہوتی، سب لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں تو کسی کو کسی کے ساتھ تعارف ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہوتا کون کیا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم مسجد میں آئیں، جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے۔ تو نماز باجماعت 27 گنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ عام مساجد میں، مسجد نبی میں 1000 گنا زیادہ فضیلت ہے، اور مسجد الحرام میں یعنی بیت اللہ میں، کعبے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں 1,00,000 نمازیں پڑھیں نا، گھر میں 1,00,000 نمازیں، 1,00,000 نمازیں پتہ کتنے عرصے میں پڑھی جاتی ہیں؟ 1,00,000 نمازیں 20,000 دن میں پڑھی جائیں گی، کیونکہ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، اور 20,000 نمازیں پتہ کتنے دن میں پڑھی جائیں گی؟ تقریباً 60 سال سے اوپر کا عرصہ لگ جائے، 60 سال سے اوپر۔ ایک سال میں 355 65 دن ہوتے ہیں، 20,000 دن کتنے ہو گئے؟ تقریباً 60 سال۔ آپ 60 سال گھر میں نمازیں پڑھیں، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے ایک نماز بیت اللہ میں پڑھ لیں تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی وسعت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دے رہا ہے۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون الکتاب، پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی ہم دوسروں سے یہ کہیں کہ نماز پڑھیں اور خود نہ پڑھیں، دوسروں سے یہ کہیں کہ جھوٹ نہ بولو اور خود جھوٹ بولیں، تو ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف میں
کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے، سخت ناپسند سمجھتا ہے کہ تم کہو اور کرو نہیں، یعنی کہو تو کچھ اور اس پر عمل نہ کرو۔ تو نیکی کی دعوت دینے والے کو سب سے پہلے خود بھی نیکی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے نیکی کی دعوت دی اور اپنے کردار سے ثابت بھی کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی آنتیں پیٹ کے اندر جو آتے ہیں نا یہ اس کے پیٹ سے باہر ہوں گے اور وہ جہنم کے گرد چکر لگا رہا ہو، گھوم رہا ہو، جسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ لوگ اسے پہچان لیں گے، لوگ اسے پہچان لیں گے، پوچھیں گے کیا فلاں تو وہی ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تیری یہ حالت کیوں ہوئی؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ کہے گا کہ میں تمہیں تو حکم دیتا تھا نیکی کا، خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود برائی سے نہیں رکتا تھا۔ اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جہنم کے اندر گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہے۔ تو نیکی کا حکم دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہو۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، آگ کی کینچیاں تھیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ ان کی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ فرشتے نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے خطیب ہیں، جو ممبروں پر، محرابوں پر، درس و تدریس میں لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے۔ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ سے مانگا کرے کہ وگرنہ انسان دوسروں کو نصیحت کرے اور خود عمل نہ کرے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، یقیناً بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں پر بھاری نہیں۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ہم پریشان ہو تو بولیں اے صبر میری مدد کر، یا ہم بولیں ہم پریشان ہو کسی مصیبت میں آ جائے تو بولیں یا نماز میری مدد کر؟ نہیں، جب آپ کو کوئی پریشانی آ جائے اللہ نہ کرے تو پہلے صبر کا دامن تھام۔ اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے کو، اور صبر کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بغیر حساب کے اللہ اجر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزرے، اس عورت کا بچہ فوت ہو گیا تھا، وہ عورت رو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی کہ صبر کر، رو نہیں، صبر کر لیں۔ اس نے کہا آپ جائیے اپنا کام کیجیے، آپ کو نہیں پتہ مجھ پر کیا مصیبت آئی ہے۔ اس نے رسول اللہ کو پہچانا ہی نہیں تھا۔ صحابہ پیچھے تھے، صحابہ نے اس عورت کو بتایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھبرا گئی۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی نبی علیہ السلام کے گھر پر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں صبر کروں گی، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ یہ صبر نہیں، یہ تو بعد میں سب کو آتا ہے۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ جب صدمہ آئے اس وقت انسان صبر کرے۔ تو مصیبت میں صبر کرنا یہ بڑی سعادت کا کام ہے۔ عطا بن ابی رباح ایک دن عبداللہ بن عباس کے ساتھ تھے، ایک کالی سی عورت، سیاہ فام عورت گزر رہی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں، جو عورت جنتی اور زمین پر چل رہی ہے۔ پھر کالی سی عورت تھی، کالا سا رنگ تھا، کہا کہ وہ جو عورت جا رہی ہے نا کالے رنگ کی، وہ جنتی عورت، وہ جنت میں جائے گی۔ عطا بن ابی رباح نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا، آپ یہ بات کیسے کہتے؟ فرمایا کہ ایک بار نا ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ عورت آئی اور یہ آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صحت دے، مجھے شفا دے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ اگر تو کہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے صحت دے دے گا، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ اور اگر تو صبر کرتی ہے، اگر تو اس پر صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے۔ ہم دیکھیں سودا بڑا کٹھن تھا، ہم سے تو سر درد برداشت نہیں ہوتا، مرگی کا دورہ ایک عورت کو، بات جنت کی آ گئی۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اس عورت نے کہا میں صبر کروں، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اچھا میری ایک گزارش ہے آپ سے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات؟ کہا کہ جب دورہ پڑتا ہے نا میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میرا لباس کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ جب دورہ پڑے تو میرا لباس نہ کھلے، میرا جسم نہ کھلے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کر دی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے کام لو، صبر سے مدد حاصل ہو۔ صبر کرو گے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ وہ روایت ہے نا صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے اور بندہ صبر کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اللہ تعالیٰ صبر پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ تو مصیبت آ جائے، مصیبت مال کی بھی ہو سکتی ہے، کاروباری حالات تنگ ہو گئے، نوکری چھوٹ گئی، مصیبت بیماری کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے کسی حادثے کی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ صبر سے کام لیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اور اچھا اگر آپ صبر سے کام نہیں لیں گے، جیسے وہ عورت قبر پہ رو رہی تھی، کیا فائدہ ہوگا؟ بیٹا تو واپس نہیں آئے گا، نوکری تو واپس نہیں مل جائے گی، بلکہ واویلا کرنے سے، چیخو پکار کرنے سے لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ تو صبر سے کام لو۔ اور دوسرا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز سے مدد کیسے حاصل کریں؟ جب کوئی مصیبت آ جائے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرو۔ جریج ایک شخص تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ انہوں نے آواز دی، صحیح بخاری کی روایت، وہ نماز پڑھتے رہے، ماں کی بات نہ سنی، ماں نے بات دوبارہ آواز دی، پھر نماز میں تھے، پھر آواز دی، پھر نماز میں تھے۔ ماں نے کہا اللہ کرے تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھی۔ اب ماں یہ بد دعا دے کر چلی گئی۔ ماں باپ کی بد دعا بڑی جلدی لگتی ہے۔ ماں باپ اصل میں اولاد تنگ کرتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو، ماں باپ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، پھر ان کی اولاد ساری زندگی پریشان ہوتی ہے۔ یہ ماں باپ کی بد دعا ہوتی ہے، دل سے نہیں دیتے، زبان سے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی لگتی ہے۔ ماں باپ کی بد دعا زبان سے دی بھی لگتی ہے۔ اب جریج کی ماں بھی اسے یہی کہہ گئی ہے، تجھے موت نہ آئے جب تک تو زانیہ کو نہ دیکھ لے۔ کچھ دن بعد ایک بدکار عورت اس کے پاس آئی اور اس کو بدکاری کی دعوت جس نے منع کر دی، انکار کر دیا۔ وہ عورت کہیں اور چلی گئی، اس نے بدکاری کی، اس کے یہاں بیٹا ہوا، بیٹا لے کر قوم کے پاس آئی۔ قوم نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا جریج کا ہے۔ وہ قوم پریشان ہو گئی، جریج کے پاس آئی، بات سنی نہیں اس کی، اس کو مارا پیٹا، جو اس کی عبادت خانہ تھا توڑ پھوڑ دیا، بالکل ملبہ برابر کر کر رکھ دیا۔ جریج کہتا بات کیا ہے؟ کہا کہ بڑے پارسا بنے ہوئے ہو، بڑے متقی پرہیزگار بنے ہوئے ہو اور بدکاریاں کرتے ہو، دیکھو تم نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اس نے اس بچے کو جنم دیا۔ جریج نے کہا صبر کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جریج نے وضو کیا اور کہا کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے ہیں۔ جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، انہوں نے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ مصیبت میں پھنس گئے تھے نا، الزام لگ گیا تھا، اللہ سے دعا کی، دعا مانگ لی۔ اب اس بچے کے پاس آیا اور اس بچے سے پوچھا بیٹا چند گھنٹے کا بچہ، تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے جو بکریاں چرایا کرتا اور فلاں جگہ پر رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ 4 بچوں نے گود میں کلام کیا، 4 بچوں نے گود میں کلام کیا، جس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کی اور ایک یہ بچہ بھی۔ اللہ نے نماز کے ساتھ انہوں نے مدد حاصل کی، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کی، اللہ نے پریشانی سے نکالا۔ یہ ہے نماز سے مدد۔ کہ آپ پریشان ہو جائیں، ادھر ادھر در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس آ جائیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیں،
وضو کریں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے بولے مجھے یہ چاہیے۔ اللہ آپ کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں کہا اس نے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا الحمدللہ رب المسلمین، میں مسلمانوں کا رب ہوں۔ وہ رب العالمین ہے، وہ گناہ گاروں کی بھی فریاد سن لیتا، سننے پر آئے تو کافروں کی بھی سن لیتا۔ سورہ کبوت میں نا کہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ وہ مشرک جب مصیبت میں آ جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، اللہ انہیں نجات دے دیتا۔ اللہ مشرکوں کی بھی سن لیتا ہے، سننے پر آئے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، لَقَبِيرَةٌ، بڑا بھاری کام ہے۔ اللہ نے فرما دی کہ دونوں کام مشکل ہیں، صبر کرنا بھی اور نماز پڑھنا بھی، یہ مشکل کام ہے، ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، مگر وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا تھوڑا سا بھی ڈر ہے نا، ان کے لیے مشکل نہیں، وگرنہ یہ بڑا بھاری کام ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، اس بات کا کہ بلا شبہ وہ ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بلا شبہ وہ الیہ راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، یعنی جنہیں آخرت آنے کی امید ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والے۔ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا۔ یہ ابتدائی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کی، انہیں فضیلت دی، لیکن جب وہ اس فضیلت کو رکھ نہ سکے تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، سورہ آل عمران میں آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت ڈال دی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، پھر ان پر لعنت بھی برسائی گئی، ان پر ذلت بھی مسلط کی گئی۔ لیکن ابھی تو ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ ابھی اللہ نے انہیں، ہمیں یہ بات بتائی جا رہی کہ اللہ نے بڑا فضیلت والا بنایا، تمام جہانوں پر فضیلت۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھیں۔ نہیں، یہ ہم سے بھی ہے، دیکھیں بات تو بنی اسرائیل ہی کی ہو رہی ہے، لیکن قرآن کا عموم ہم سب کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل کا جو اللہ سے عہد تھا، اللہ سے ہر قوم کا ایک عہد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے۔ سب سے بڑا عہد اللہ سے یہ ہے، الست بربکم، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ سے سب سے بڑا عہد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں، اس عہد کو پورا کرو۔ اور دوسرا یہ تھی کہ بنی اسرائیل یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو بھیجے، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ جب اللہ نے اس پیغمبر کو بھیجا تو بنی اسرائیل ہی سب سے پہلے انکار کرنے والے تھے۔ جی، 2 بچے، ایک بچہ وہ تھا جس نے اصحاب الاخدود وہ لوگ تھے جنہیں آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا تھا، تو جب ایک عورت کو ڈالا جا رہا تھا، اس کی گود میں بچہ تھا، اس نے کلام کیا تھا کہ ماں اس آگ میں کود جاؤ۔ اور چوتھا بچہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ایک آدمی گھوڑے پہ گزرا، بڑا نوجوان اور خوبصورت اور مالدار۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کہنے میرا بچہ ایسا ہو۔ اس بچے نے دودھ پیتے پیتے دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ مجھے ایسا نہیں بنانا۔ ایک شخص بڑا تنگ دست اور فقیر جا رہا تھا، ماں نے دعا کی اللہ میرا بچہ ایسا نہ ہو۔ بچے نے دودھ پیتے پیتے پھر چھوڑا اور کہا کہ اللہ مجھے ایسا ہی بنا دینا۔ جو مالدار تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، وہ اللہ کا نافرمان اور سرکش تھا۔ جو تنگ دست اور غریب تھا وہ اللہ کا فرمانبردار تھا۔ پھر چوتھا بچہ یہ تھا جس نے ماں کی گود میں کلام کیا۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی گواہی جس بچے نے دی وہ بچہ تھا، وہ بچہ نہیں تھا، وہ تو بڑے آدمی نے گواہی دی تھی
کہ فلم مانا قمیص ہوں، ان کی قمیص چیک کرو، آگے سے پڑھیے تو یوسف جھوٹا ہے، پیچھے سے پڑھیے تو عورت جھوٹی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔